السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ اسی کے آگے حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت بحر الدانہ، حضرت یوشع بن نون کے مزارات بھی ہیں، اور یہ ہم لوگ حضرت ذوالنون مصری کے مزار شریف کے بالکل سامنے کا جو علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا نیا بغداد بس رہا ہے۔ یہ ریلوے ٹریک ہے، ریلوے لائن ہے۔ پورا وار میں یہ جگہ بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ یہاں محلہ بھی ہے، یہ سب یہ ریل بند ہے۔ اب اس کی بربادی اور اس کی کھنڈرات میں تبدیل ہونے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہاں کی زمین اور یہاں کا ریلوے ڈبہ، انجن، عمارتیں، سب علاقہ آپ دیکھتے چلے جائیے۔ یہ ساری چیزیں جنگ کے موقع پر برباد اور تہس نہس ہو چکی تھی۔ اب ڈیولپ ہو رہا ہے اور ساری چیزیں اب نئے طریقے سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بلڈنگیں بھی، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ وہ ہم لوگ یہاں سے حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کو وہ دن نصیب فرمایا ہے۔ اس کی تقدیر میں ایسے دن ہیں، برباد ہونا، آباد ہونا، دلہن کی طرح سنور جانا، اور پھر اس کے بعد سہاگن، اور پھر اس کے بعد اجڑ جانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹوٹا پھوٹا تھا، اور ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت دن ہو گیا، بہت سال ہو گئے ادھر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ادھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آتے بھی نہیں ہوں گے، رات کے وقتوں میں بھی ادھر بہت ہی عجیب لگتا ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلامی ممالک کو آباد کرے، شاد و آباد رکھے۔ بزرگان دین کی اتنی مزارات یہاں پر موجود ہیں، یہ سب قبرستان ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بے شمار زائرین 11ویں کی وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہم لوگ جا رہے ہیں حضرت معروف کرکھی کی بارگاہ میں۔